پونی کا رواج تو تھا ہی تھا، میں نے کچھ نوجوانوں کو ایسا بھی دیکھا جنہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور سر پہ ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوا ہے. یعنی کوشش کرتا ہے آج کا نوجوان فلمی دنیا کے اندر غرق ہونے کے بعد کہ مجھے کوئی پہچانے نہ کہ میں بھائی صاحب ہوں. جو بھی دیکھے گا جی پینٹ جی جان ڈی راہ دے دیو، وہ مجھے ہی نہ سمجھے شی ہی سمجھے. تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، کیا لباس تھا. بندہ کسی عام بندے سے بے وفائی کر لے تو شاید اتنا دکھ نہ ہو. اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بستر کو ٹٹولا، پیارے حبیب کو نہ پایا. میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہوں، میری کسی سوکن کے پاس نہ چلے گئے. میں پیچھے نکلی آپ کے، آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر ہے. امت آرام کر رہی ہے، مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے. اس نبی کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑا؟ کس کو پکڑا؟ جو اس اتنے بڑے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ فلمی دنیا میں جاؤ، ایک لڑکی جو ہیروئن کے طور پہ کام کر رہی ہے اس فلم میں، اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اس سے اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. جو اس فلم کا ہیرو ہے اگلی فلم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ غیرت مند کی مثال ہے یا بے غیرتوں کی دنیا ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا آپ نے، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. ان کی پینٹ پھٹی ہوئی تو آپ نے اپنی پھاڑ لی. ان جاہلوں نے، ان ظالموں نے، ان دیوسوں نے اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنی تو تم نے مرد ہوتے ہوئے کان چھدوا لیے. تمہارا پیارا نبی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. ان کی شکل، ان کا لباس، ان کی سیرت، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم محتاج ہوئے کسی اور کے در پہ جانے کے؟ ہمارے آقا کی تو کیفیت، ان کی لائی ہوئی شریعت کی غیرت اتنی ہے. میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. غور سے سنیے. فاروق اعظم کو تورات کا ورقہ ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر صدیق اکبر نظر ڈالتے ہیں کہ نبی کا فاروق جس کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، دو میں سے کسی ایک کو دے دے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے، جس کو میرے نبی نے مانگا تھا. آج وہ موسیٰ پہ آئے ہوئے کلام کو پڑھ رہا ہے. پیارے حبیب کا چہرہ تبدیل ہو گیا. غصے میں آئے. ابو بکر صدیق نے کہا گم پائیں تجھے گم پانے والیاں. آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تورات کے ورقے کو رکھ دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا واسطہ لگایا. پیارے حبیب نے کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ صاحب تورات زندہ ہو کے آجے، اس کو جنت میں جانا ہوگا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس پیارے حبیب کے آنے کے بعد اگر موسیٰ اس دنیا پر علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے تو انہیں محمدی بنا پڑے گا. اس محمد کے آنے کے بعد ہم پیروں فقیروں بابوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کے درباروں پہ گھوم کے اپنا نسبت رسول اللہ سے توڑ لیں، اپنی شکل نبی سے مخالف کر لیں، اپنا لباس نبی کے مخالف کر لیں، اپنی زندگی نبی کے مخالف کر لیں. ہم کامیاب ہوں گے یا برباد؟ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن معاف کر دینا، حقیقت یہی ہے. آج امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. امت مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں محمد کریم کی زندگی موجود. یہ ہے وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی. جائیے اپنے پیروں فقیروں یہ درباروں پہ پڑے ہوئے خاص طور پہ باباؤں، بابے دے جسم چ انی بو ہوندی کہ 5 فٹ بندہ دور کھڑو کے ہی سلام کر کے ٹر جاندہ. دیکھا ان ملنگوں کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے.
نوری بوری والے سرکار کے ماننے والے ہو، 6 فٹ لمبے بال، مجھے ان کی یہاں تک آئی ہوئی، کپڑا پہننا بھی نصیب نہیں، 2 گٹ کی دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور دھمال ڈالو، جو نہیں ڈالے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، جو نہیں ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جیڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لال شہباز کلندر لال شہباز کلندر لال شہباز کلندر، حضور کہندے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے جڑا تمال نہیں پائے گا علی پاک دا منکر ہوئے گا تو دی حشر نو بخشش نہیں ہوئے گی۔ لال شہباز کلندر لاجانی بھائی لال شہباز کلندر لال شہباز کلندر لال شہباز کلندر، پاویں کوئی شیعہ ہوئے، پاویں کوئی سنی ہوئے، پاویں کوئی وہابی ہوئے، میں دعویٰ کر کے کہنا ہے پیروں فقیروں کی ان درباروں میں بیٹھ کے بھنگ گھوٹنے والوں کی صورتیں تو دیکھو، اور ہمارے پیرانے پیر، ہمارے مرشد اعظم، ہمارے قائد اعظم کی صورت ہم سے سنو۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں نہ کسی عنبر میں نہ کسی کستوری میں ایسی خوشبو پائی جو صرف محمد کے مبارک جسم سے آتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے پیر کی یہ شان ہے، جس کی بیعت کی طرف ہم کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے بابے کی بیعت کر لو، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے؟ کوئی بندہ 3 دن نہ نہائے تو بیگم بھی دھکا دے کے بستر سے نیچے جا نہ کے آ، تیرے جسم میں اتنی بدبو ہے کہ لیٹنے کو دل نہیں کر رہا تیرے ساتھ۔ اور یہ ہمارے آقا ہیں جن کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس جیسی خوشبو کسی دنیا کی خوشبو میں نہیں ہے۔ آپ کے پسینے کا حال سنیے، ہم ایسے تو نہیں کہتے لوگوں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو ہم نے پکڑا ہے، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، رب محمد کی قسم دنیا کے کسی آدمی کے پاس ایسا امام اعظم موجود نہیں ہے۔